غیر اللہ کے نام کے اوپر جو چیز ذبح کی جائے گی وہ تو ہے حرام. یہ تو ہے قرآن پاک میں واضح. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس طرح کی باقی آیات بھی ہیں جیسے دوسرے پارے کے اندر بھی ہے. تو کہا دیکھو غیر اللہ کے نام والی چیز تو ہوتی ہے حرام، تو آپ کہتے ہو یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بکرا ہے، یہ خواجہ صاحب کا بکرا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو ویری سمپل، بہت آسان فہم لفظوں کے اندر میں عرض کرتا ہوں. جہاں جہاں قرآن کے اندر یہ آیا ہے کہ غیر اللہ کے نام والا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا کسی کا نام لیا گیا ہو وہ جانور حرام ہے، ان تمام جانوروں سے مراد سمپل سی ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سمپل سی چیز یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا تھا اللہ اکبر، کیا پڑھنا تھا؟ آپ نے پڑھ دیا یا غوث، یہ حرام ہو جائے گا. آپ نے اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑا اور کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کیا تو کیا ہوگا؟ آپ ایماندار سے بتاؤ، جتنے بھی ختم دلاتے ہو آپ ایماندار سے بتاؤ، آپ نے زندگی میں مرغی بھی ذبح کی ہو، چوچا بھی ذبح کیا ہو، تو کبھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا؟ آپ پکا تو رہتے اپنے ابو جی کے احسان ثواب کے لیے، اپنی اماں کے احسان ثواب کے لیے، آپ بزرگان دین کے احسان ثواب کے لیے، کسی کے لیے بھی کر رہے تھے، لیکن کوئی کامن سینس ہے، کوئی بھی بندہ ذبح کے وقت یہ نام نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے تکبیر پڑھنی ہے، اور تکبیر کے بغیر ہم تو نہیں کھاتے. ابھی ادھر تو کھا لیتے ہیں لوگ معذرت سے، ویسے بھی کھائی جا رہے ہیں، لیکن نارملی مسلمان نہیں کھاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں گے، جان بوجھ کے چھوڑیں گے، پھر اس کے احکام الگ ہیں، مختلف ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، وہ نہیں میں کر رہا، میں موٹی سی بات کر رہا ہوں. وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتے. کوئی عام بندہ جو بالکل بھی نہیں پڑھا ہوا وہ بھی نہیں یہ کام کرے گا. کیوں؟ اس کو بھی پتا ہے. تو یہ کیسے پوسیبل ہے؟ اور پھر آپ نے تو اس کا مطلب بھی غلط لے لیا، یعنی کسی اور کی طرف منسوب ہے. یہاں مسئلہ کیا ہوا؟ یہ منسوب آپ نے کسی اور کی طرف کیوں کیا؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف منسوب کیوں کیا ہے؟ چلیں اب اس بات کو بھی ہم بیان کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی اور کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ حرام ہو جائے گی یا وہ حلال رہے گی؟ تو میں اس کے دو طریقے سے جواب دینا چاہوں گا. نمبر 1، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحیح ستہ کی روایت ہے، مستند روایت ہے. آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مطلب میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ احسان ثواب کروں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے جو ان کو پہنچے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال الماء، پانی. کیا فرمایا؟ بولے تو صحیح، کیا فرمایا؟ پانی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور اس کو وقف کر دیا اور لکھا، اس کو کہا یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے. یہ کنواں کس کا ہے؟ کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ آپ نے اس کنویں کے اوپر یہ کیوں لکھا یہ اللہ کے نام کا کنواں ہے. کس کا کنواں تھا وہ؟ سعد کی ماں کا کنواں. صحابی رسول اللہ سے تعلیم لی ہے اور کنویں کا نام کیا رکھا؟ سعد کی ماں کا کنواں. یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ نام تو غیر اللہ کے اوپر ہے نا وہ کنواں بھی. اگر کسی اور چیز کا نام اللہ کے علاوہ رکھنے سے کوئی بھی چیز اگر حرام ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ان کا کنواں حرام ہونا چاہیے تھا. لیکن صحابہ نے پیا اور صحابہ کے اندر باقی رہا، اور صحابی رسول نے وہاں پر اس کا نام بھی رکھا، رسول اللہ نے تعلیم بھی دی، کسی کو 1400 سال میں مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی جب ام سعد کا کنواں معروف ہو سکتا ہے تو 11ویں شریف کا ختم بھی معروف ہو سکتا ہے، 12ویں شریف کا ختم بھی معروف ہو سکتا ہے، 40واں بھی معروف ہو سکتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہاں پر پانی پلایا جا رہا تھا جو کہ ثواب ہے. ہم کہتے ہیں ختم کے اندر ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوتی، اس کے اندر بھی پانی پلاتے ہیں.